السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے خالق سے تعلق کامیابی کی ضمانت۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا مشہور قول ہے کہ جس نے اپنے اور اللہ کے مابین معاملات کو درست رکھا، اللہ اس کے اور دوسرے لوگوں کے درمیان کے معاملات درست کر دے گا۔ آج کے اس دور میں ہر انسان پیشہ، شہرت اور مقام و مرتبے کو کامیابی سمجھتے ہوئے اس کا خواہش مند نظر آتا ہے۔ انسان اپنی صحت کا عوض اپنے دن رات ان سب دنیاوی چیزوں کے حصول کے لیے صرف کر دیتا ہے۔ اس سب کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ایسے بے شمار افراد ہیں جو بظاہر تو کامیاب دکھائی دیتے ہیں اور ان کے پاس دنیا کی تمام سہولتیں بھی موجود ہوتی ہیں، مگر انہیں اطمینان نہیں ملتا، خوشی نہیں ہوتی، چین نہیں ملتا۔ انہیں سونے سے پہلے نیند کی گولیاں کھانا پڑتی ہیں، یا ان کی زندگی کا اختتام بہت اذیتناک اور خودکشی کی صورت میں ہوتا ہے۔ کامیابی مل جانے کے باوجود آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہم انسانوں نے کامیابی کے لیے جو معیار بنا رکھے ہیں وہ سب کے سب غلط ہیں۔ کامیابی نہ تو پیسے میں ہے، نہ شہرت میں اور مقام و مرتبے میں ہے۔ کامیابی کا تعلق اس فانی دنیا سے ہے ہی نہیں۔ اصل کامیابی دل کا سکون ہے۔ جس کے پاس دل کا سکون نہیں، اس کے پاس چاہے دولت کے انبار لگے ہوں، وہ شخص کامیابی سے محروم رہتا ہے۔ یہ دل کا سکون کیسے حاصل ہوگا؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ ترجمہ: جان لو کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کا اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ خدا کو یاد کر کے، اس کی یاد میں چند آنسو بہا کے، اپنا حال دل اسے سنا کے، جو سکون و اطمینان انسانی دل کو حاصل ہوتا ہے وہ دنیا کی کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ انسان کا خدائے واحد کے ساتھ تعلق کامیاب زندگی کا وہ راز ہے کہ جس نے اسے پا لیا اسے پھر اور کسی چیز کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اگر انسان کے پاس خدا ہو اور پوری دنیا اس کے خلاف بھی کھڑی ہو جائے تو بھی انسان کو کمزور نہیں کر سکتی، جبکہ اس کے برعکس انسان کے پاس دنیا کی ہر سہولت، ہر کامیابی موجود ہو، لیکن اس کا اللہ پر ایمان نہ ہو تو ایسا شخص کامیاب ہو کر بھی ناکام رہتا ہے۔ ناکامی کا خوف اسے موجودہ کامیابی کا مزہ بھی نہیں لینے دیتا۔ آپ اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھیں، ان کا موازنہ کریں، آپ کو ایسے کئی افراد مل جائیں گے جو بنگلے اور کوٹھیوں میں رہ رہے ہیں، مگر ان کی زندگی مایوسی کی مثال آپ ہے، جبکہ دوسری طرف آپ کے گھر کے قریب ہی کوئی چوکیدار، کوئی ایسا انسان جس کے پاس ضروریات زندگی بھی شاید مکمل طور پر موجود نہیں، مگر اس کا دل مطمئن، نیند میٹھی، مسکراہٹ پرسکون ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ انسان کی اصل دولت اس کا خدا پر ایمان اور اس کے ساتھ مضبوط تعلق میں ہے۔ جس کے پاس یہ حقیقی دولت جتنی زیادہ ہے، وہ اپنی ذات میں اتنا ہی خوش اور مطمئن ہے، اور یہ سب انسان کو یوں ہی نہیں مل جاتا۔ اس کے لیے انسان کو اپنے خالق و مالک سے تعلق قائم کرنا پڑتا ہے، اور تعلق قائم کرنے کے لیے محنت درکار ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں، اللہ کسی انسان کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ جو کہ خالق کائنات ہے، انہوں نے قرآن مجید میں حقیقی کامیابی کا ذکر کرتے ہوئے انسان کے بنائے ہوئے ان کھوکھلے معیاروں کو رد کیا، اور پھر دل کے سکون اور آخرت کی کامیابی کو حقیقی کامیابی کہا ہے۔ انسان دنیاوی اعتبار سے کتنا ہی کامیاب کیوں نہ ہو، اس کو تب تک کامیابی کا حقیقی لطف سمجھ نہیں آ سکتا جب تک اس کی ساری محنت اور منزل کا رخ آخرت نہ ہو۔ اخروی کامیابی کی بنیاد انسان کو اس دنیا میں رکھنی پڑتی ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر ہی انسان آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔
سورۃ المؤمنون کے آغاز میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بیان کرتے ہیں کہ مومنین وہ ہیں جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں، جو لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، جو امانت میں خیانت نہیں کرتے، جو وعدہ اخلاقی نہیں کرتے، وہ تمام کے تمام کامیاب لوگ ہیں۔ اللہ کے نزدیک ایک مومن کی کامیابی کیا ہے؟ اس کا جواب بھی قرآن میں ہی موجود ہے کہ اصل کامیابی تو جنت الفردوس ہے۔ جو شخص اس دنیا میں اللہ کی رضا کے مطابق زندگی بسر کر لے گا، اس کے لیے اس دنیا میں بھی خوبصورت زندگی حیات طیبہ ہے، اور آخرت کی بھی تمام کامیابیاں اسی کے لیے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے ذرا سوچیں کہ ہم انسان اپنی ساری زندگی محنت و مشقت کرتے ہیں کس لیے؟ اچھی اور پرآسائش زندگی کے لیے ہی نا۔ اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو شخص اللہ کے احکامات کو مانتے ہوئے اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لے گا، اللہ اسے صرف دنیا میں کامیاب زندگی نہیں بلکہ آخرت میں بھی خوبصورت زندگی عطا کر دے گا، جس میں سکون ہوگا، نعمتیں ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر اس کا ٹھکانہ، اس کا گھر، اس کا مقام جنت ہوگا۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ انسان کے لیے خدا پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے دنیاوی معاملات میں بھی محنت کرنا لازمی ہے، مگر اپنے آپ کو صرف دنیاوی زندگی تک محدود کر کے اپنی تمام تر کاوشوں کا مرکز دنیا کو ہی بنا لینا غلط ہے۔ مومن تو وہ ہے جو اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق رکھتے ہوئے اپنے اور اپنے گھر والوں کی ضروریات کا بھی خیال رکھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، ترجمہ: پھر جب نماز پوری کر چکو تو زمین میں چلو پھرو اور خدا کی روزی تلاش کرو، لیکن اس دوران بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو تاکہ تم فلاح کو، کامیابی کو پہنچو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے انسان کو بہترین انداز میں کامیاب زندگی کا راز سمجھا دیا ہے۔ اللہ کا سکھایا ہوا یہ طریقہ اتنا کامل اور بہترین ہے کہ اس سے نہ تو انسان کا خدا سے تعلق کمزور ہونے کا خدشہ رہتا ہے، اور نہ ہی انسان کے دنیاوی معاملات میں کوئی رکاوٹ آتی ہے۔ انسان جب دل میں اللہ کو یاد کرتا، جسم سے کھانے کمانے اور حقوق العباد پورے کرنے میں مشغول رہتا ہے، تو اللہ بھی اسے اجر مسلسل عطا کرتے ہیں۔ انسان جب اللہ کی یاد میں کھو کر کام کرتا ہے تو اس کے کام میں اللہ کی خاص محبت شامل ہو جاتی ہے۔ انسان کا کام خود بخود بہترین نتائج دیتا ہے۔ ذرا سوچئے کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ انسان اللہ کی یاد میں کھو کر کوئی کام کرے، اور وہ جو مخلوق کی بگڑیاں سنوارنے والا ہے وہ اپنے محبت کرنے والے کا کوئی کام بگڑنے دے۔ یقین جانیے، اللہ کی یاد کے دوران پکے ہوئے پکوان کی لذت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ جو کھانا اسے یاد کرتے ہوئے کھایا جائے وہ کیسے کسی بیماری یا تکلیف کا سبب بن سکتا ہے؟ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جس اولاد کی تربیت کی گئی ہو وہ کیسے نافرمان ہو سکتی ہے؟ جب ہم اس بابرکت ذات کی یاد میں لگ جاتے ہیں تو وہ ہماری یاد میں لگ کر ہمارے ہر کام کو سنوار دیتا ہے، حتیٰ کہ ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں مل جاتی ہیں۔ تو آج کا ہمارا یہ ٹاپک یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔